ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو زبانی کلامی کہا میں آپ کو حصہ دیتا ہوں، لیکن کچھ عرصے بعد حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اب میں نہیں دوں گا زمین کا حصہ، کیا آپ بڑا بھائی گناہ گار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حصے سے مراد اس کی وراثت کا حصہ ہے تو ایسی صورت میں چاہے وہ زبانی کہتا یا نہ کہتا، اس کے ذمے فرض اور واجب تھا کہ وہ اس کا حصہ دیتا۔ اب اگر وہ نیت کر بیٹھا ہے کہ میں حصہ نہیں دوں گا، وراثت کا حصہ نہیں دوں گا یا اس کا جو حق ہے وہ نہیں دوں گا، تو اس کہنے کا بھی گناہ ہوگا اور جب تک وہ نہیں دے گا اس کو ظلم کرنے کا گناہ ہوتا رہے گا، اور ہے یہ گناہ کبیرہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ نوجوان بچے اور بچوں کی شادی میں رسوم و رواج کو کیا رکاوٹ بنا لینا چاہیے؟ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ بچوں اور بچیوں کی شادی میں رسوم و رواج کی وجہ سے بچیوں کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، بچوں کی شادیاں بھی لیٹ ہوتی ہیں صرف رسوم و رواج کی وجہ سے، ورنہ شادی تو بہت آسان تھا۔ کاش کے ماں باپ انتظار بھی نہ کریں اس کے پڑھنے کا، اس کے 30-35 سال کی عمر ہو جاتی ہے آج کل، 30 سال 31 سال تو معمولی بات ہے۔ اب اس نے پڑھنا ہے، اب اس نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے، اب اس نے کمانا ہے، اب اس نے گھر بنانا ہے، اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ جتنی دیر پہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اتنی دیر عمر کا وقت، شادی کا وقت گزر جاتا ہے۔ اب ایک بندہ 30 سال کی عمر میں بھی اگر شادی کرے نا، 30 سال کی عمر میں تو یہ بھی لیٹ ہے، بہت لیٹ ہے۔ یہ 5-6 سال لیٹ ہے یہ بندہ 30 سال کی عمر میں شادی کرنے والا۔ جب اس کے ہاں پہلا بچہ ہوگا نا تو یہ بچہ جب 20 سال کا ہوگا نا تو یہ خود 50 سال کے بڑھاپے میں ہوگا، کیا تربیت کرے گا وہ؟ پہلے بچے کی تربیت کیا کرے گا اور کہاں سے اس کو کیسے سنبھالے گا اس کو؟ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ماں باپ متوجہ ہوں اور اس میں ان کے ساتھ تعاون کریں، رسوم و رواج بھرپور کوشش کریں کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اتنی انشاءاللہ شادی آسان ہو جائے گی، نکاح آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے میاں باہر، میرے خاتون کا ہے کسی کا، میرے میاں باہر کے ملک میں ہے لیکن کام نہیں ہو رہا، میں بھی تعلیم یافتہ ہوں، اگر مجھے بھی کوئی کام مل جائے تو میں کر لوں، کوئی وظیفہ بتا دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں روزانہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جو کوئی رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ لے، روزانہ معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو فاقے سے نجات دے دیتا ہے۔ تو اس لیے بہترین عمل ہے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس محتاجی کی کیفیت کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک بندے نے اللہ کے نام کی منت مانگی، اب وہ پوری نہیں کر سکا تو کیا کرے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت چاہیے ہوگی کہ کیا منت مانگی، کیا منت مانگی۔ مثال کے طور پر اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 1 روزہ رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا۔ منت ہمیشہ جو عبادت مقصودہ ہوتی ہے اس کی بندہ منت مانے تو اسے پورا کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے صدقہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ۔ اگر کوئی بندہ ایسی چیز کی منت مانے جو کہ جائز ہے لیکن واجب نہیں ہوتی، اگر کسی نے کہا نا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، 100 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور اگر اپنے بھائی کو، دوست کو کہا اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، بس یہ واجب نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ عبادت نہیں، صدقہ عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے۔ کوئی کھانا، میں امتحان میں پاس ہو گیا، میرا ایک کام ہو گیا تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، یہ وعدہ ہے، منت نہیں، وعدے کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ تو منت ہمیشہ عبادت کی، اگر عبادت نہ ہو تو وہ منت نہیں ہوتی، اگر مقصود بالذات بھی وہ عبادت نہ ہو تو وہ بھی منت نہیں ہوتی۔ جیسے اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 10 دفعہ وضو کروں گا، اب وضو عبادت نہیں ہے، عبادت کے لیے شرط ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ ہاں اگر کہا کہ میرے امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 10 نفل پڑھوں گا، یہ واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے منت ہمیشہ ایسی ماننی چاہیے جو انسان پوری کر سکے، اور اگر پوری نہ کر سکے بالفرض بے بس ہے وہ انسان،
تو اسی صورت کے اندر پھر اللہ سے توبہ و استغفار کر لے. اگر قسم نہ کھائی ہو، اگر منت کے ساتھ قسم بھی کھا لی تھی تو پھر وہ قسم منت نہیں ہے، وہ پھر قسم ہوگی، پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر اللہ کی قسم، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک اونٹ ذبح کروں گا. اب وہ اونٹ 1.5 لاکھ کا، 2.25 لاکھ کا اس وقت ایک اونٹ ہے چھوٹا سا، اب کہاں لائے گا، وہ ہے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں ہے. تو اسے اب توبہ اور استغفار، اور اگر قسم کھا لی تھی تو کفارہ بھی ادا کر دے. اور اگر گناہ کی قسم کھائی تو وہ پوری نہیں کرنی، وہ پوری نہیں کرنی. مثال کے طور پر اگر فلاں کام ہو گیا نا، فلاں بات ہو گئی نا، تو اللہ کی قسم میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا. تم نے اپنی بہن کو حصہ دیا، تم نے اپنی بہن کو حصہ دیا، یہ وہاں بات، تم نے اپنی بہن کو اگر وراثت میں سے حصہ دیا نا، تو بس میں تمہاری شکل ساری زندگی نہیں دیکھوں. اب یہ جو گناہ کی بات ہے، بہن کو حصہ نہ دینا، اب اس قسم کو توڑنا چاہیے اور کفارہ دینا چاہیے. ایک صاحب نے کہا کہ بچوں کو چومنا سنت ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جی ہاں، لیکن اس کا جواب ہے اپنے بچوں کو چومنا سنت ہے. اور اگر وہاں چومنے کے اندر شہوت کا عنصر آ رہا ہو پھر ناجائز ہے. میں نے بہت محتاط ہو کر جواب دے دیا. اس لیے ہمارے جو اساتذہ پڑھاتے ہیں چھوٹے بچوں کو، مدارس کے اندر بھی، اسکولوں کے اندر بھی، وہاں بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. وہاں ہم لوگ پابندی لگا دیتے ہیں کہ آپ نے بہت محتاط رہنا بچوں کے بارے میں. ہاں، اپنے بچوں کو پیار کیجیے، اپنے بچوں کو پیار کیجیے، وہاں وہ چیز نہیں آتی، وہاں وہ خواہش نفس بیچ میں نہیں آتی. آج معاشرے میں بڑی خرابی ہے کہ سنت ہے اپنے بچوں کو پیار کرنا، دوسروں کے بچوں کو پیار کریں تب جب کہ بیچ میں خواہشات نفسانی نہ ہو. اگر خواہشات نفسانی ہیں، اپنے آپ کو بریک لگائیے، کیونکہ آگے نیلی آگ ہے، آگے نیلی آگ ہے اور کچھ نہیں آگے. ایک صاحب نے کہا نماز پڑھتے ہوئے اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے. یہاں میں ایک حدیث بھی سناتا جاؤں بچوں کو پیار اور چومنے کے بارے میں. ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے. تو ان سے حدیث ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان صاحب نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی کسی کو نہیں چوما. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے دل میں سے اللہ رحم نکال لے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی جواب بھی ایسا دیا نا زمانہ قسم کا. تو اس لیے بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، رحم دلی کرنا بہت اچھی بات، لیکن جہاں خواہش نفس بیچ میں آنے لگے وہاں اپنے آپ کو روک لیجیے. ایک صاحب نے کہا نماز پڑھتے ہوئے اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے یا مکروہ وقت شروع ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں. نماز پڑھتے ہوئے اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے یا مکروہ وقت شروع ہو جائے، اس میں میں ایک ایک نماز کی الگ الگ مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر فجر کا وقت، فجر کی نماز پڑھنے لگا، سورج طلوع ہو گیا، 1 رکعت پڑھی، اتنے میں سورج نکلنے کا ٹائم ہو گیا، اس کی یہ نماز فاسد ہو گئی، اسی وقت فاسد ہو گئی. اب یہ چھوڑ دے نماز کو، بس جب سورج طلوع ہو جائے مکمل پھر قضا کر لیں. یہ میں ایک ایک نماز کا الگ الگ بتاؤں گا کیونکہ فرق ہے، بعض نمازوں میں نا فرق ہے. تو اگر فجر کے وقت میں سورج طلوع ہو گیا ایک دم نماز فاسد ہو جائے اور وہ سورج طلوع ہونے کے بعد دوبارہ پوری نماز قضا کریں گے. اب ظہر کو لے لیں، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا. اس میں 2 الگ الگ باتیں کروں گا. ایک ہے ایک مثل سایہ والا، ایک مثل سایہ والا، اس میں چونکہ دوسرا مثل یعنی 1 فٹ آپ نے لکڑی گاڑی، اس کا 1 فٹ سایہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ایک مثل سایہ. یہ تو بالاتفاق ظہر کا وقت ہے، بالاتفاق ظہر کا وقت ہے. اور جو 1 فٹ کا سایہ دوسرا فٹ پورا ہونے لگے تو یہ دوسرے فٹ کا پورا سایہ جو ہے نا یہ کہلاتا ہے مثل ثانی. اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ظہر کا وقت ہے اور جبکہ باقی فقہا کہتے ہیں یہ عصر کا وقت ہے. تو چونکہ اس میں اختلاف ہے تو اگر مثل اول میں نماز پڑھ رہا تھا ظہر کی مثل ثانی داخل ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی ظہر کی نماز ہو گئی. اس لیے میں کہہ رہا تھا میں الگ الگ بتاؤں گا. لیکن اگر
ظہر کی نماز مثل ثانی میں پڑھ رہا تھا، جو جس میں اختلاف ہے، چلو ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن وہ مثل ثانی کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو اسی صورت میں اب نماز دوبارہ پڑھے گا ظہر کی نماز، کیونکہ اب جو تیسرا فٹ شروع ہوا ہے نا سائے کا، یہ کسی کے نزدیک بھی ظہر کا وقت نہیں ہے، یہ ایک الگ ہو گیا۔ اب آ جائیے عصر کا وقت، یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والا ہے۔ عصر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، اتنے میں دھوپ پیلی ہو گئی، کیونکہ دھوپ پیلی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اتنا پیلا ہو گیا کہ آپ اس کے گول ٹکیا کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دھوپ کا پیلا ہونا، عند اصفرار الشمس، جو حدیث میں لفظ آیا نا اصفرار الشمس، دھوپ کا پیلا ہو جانا، یعنی آپ اس گول ٹکیا کو دیکھ سکتے ہیں، تو اب عصر کا وقت مکروہ ہو گیا، مکروہ وقت ہو گیا۔ اب کوئی بندہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے مکروہ وقت شروع ہو گیا، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا، یہ ذرا نوٹ کیجیے گا، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، عصر کا وقت، لیکن کون سا ہے؟ مکروہ۔ تو اب یہ بندہ اگر عصر کی نماز کیمرہ نہیں، اگر عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے دھوپ پیلی ہو گئی تو یہ نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اب مغرب کا لے لیجئے، مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، اب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ جی وہ شفق احمر، شفق ابیض، وہ سرخی جو ہوتی ہے مغرب کی طرف، وہ ختم ہو جائے، پھر سفیدی آ جاتی ہے، اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ اختلاف۔ اب اگر مغرب کا وقت پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے، اب مغرب کا وقت عام طور پر گرمیوں کے موسم میں کم از کم 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد کم از کم 1.5 گھنٹہ، اور سردیوں میں کم از کم 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے۔ افضل وہی ہے پہلے وقت میں پڑھ رہے۔ یہ تو میں نے بات جس کو بتائی ہے نا، اس کو بڑی حیرت ہوئی، مولا ہماری تو مغرب کی نماز کئی دفعہ تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بس اندھیرا ہو گیا۔ نہیں، آپ کیلنڈر لے لیجیے، کیلنڈر رکھ لیں، یہ سب سے آسان طریقہ۔ ہر گھر میں نا نمازوں کا نا دائمی نماز کا اوقات مفت مل جاتا ہے، کیلنڈر پورے سال کا کیا، سارے سالوں کا، 100 سال کا کیلنڈر، آپ کی پوری زندگی میں وہ ایک ہی کیلنڈر کافی ہے، اس میں دیکھ لیں مغرب کا وقت کب ختم ہوتا ہے، عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ بہت دفعہ مغرب کی نماز اپنے اصل وقت میں پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے، صرف اس وجہ سے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں، ابھی ان دنوں میں ایک صاحب ملے تو کہنے کہ آج میری ٹیلیفون صبح فون کر دیا، اب 6:30 ہو گئے، میری اب آنکھ کھلی ہے، تو میں اب فجر کی نماز میری قضا ہو گیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی کہاں قضا ہوئی ہے، ابھی تو 6:50 پہ سورج طلوع ہوگا، اس وقت 6:55 پہ سورج طلوع ہونا تھا۔ میں نے کہا ابھی تو 20-25 منٹ پڑے، کہتے نہیں باہر روشنی ہو گئی، میں نے کہا روشنی نہیں، سورج کی ٹکیا جب طلوع ہوتی ہے اس وقت۔ انہوں نے حیرت کی ظاہر ہے، پھر مجھے کہنے کہ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں باتیں بتاتے؟ میں نے کہا بتاتے ہیں، اب سب باتیں کہنا کہ معلوم نہیں ہے تو لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ جی بتاتے ہیں، علماء سب بات بتاتے ہیں، تبھی تو مجھے بھی کسی نے بتایا تو معلوم ہوگا نا۔ تو اس لیے اگر آپ کو فجر کی نماز کا بھی کیلنڈر آپ کے پاس موجود ہو، بہت دفعہ آپ کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے گی، بہت دفعہ بچ جائے گی۔ تو میں نے بتایا کہ سوال تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اسی طرح عشاء کی نماز کا وقت تو خیر بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ عشاء کی نماز آج کل پتہ ہے سحری کا وقت ختم ہونے تک پڑھ سکتے ہیں، عشاء کا وقت، سحری کا وقت ختم ہونے تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، نہیں صبح صادق سے پہلے ساری رات ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ افضل کیا ہے، لیکن وقت ہے کہ نہیں ہے، قضا تو نہیں ہوگی جی، آپ کی سحری کے وقت تک آپ کی عشاء کا وقت باقی ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب میں اپنے برے اخلاق سے بہت تنگ آ گیا ہوں، کیا کروں؟ نہیں، یہ تنگ نہیں آئے، اگر تنگ آتے تو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تنگ نہیں آئے۔ برے اخلاق پہلے یہ سمجھنا، برے اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ بری عادتوں کو،
بس برے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ بری عادتوں کو. تو یہ بری عادتیں کون سی ہوتی ہیں؟ بہت واضح, کوئی گول مول بات نہیں. جس بات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ بری بات ہے, وہ بری عادت ہے, وہ برے اخلاق ہے. اب مثال کے طور پر اگر انسان کو گالی دینے کی عادت ہے, کہتے ہیں وہ برے اخلاق اللہ سے تنگ آ گیا ہوں, تو مثلا ان کو بری عادت کیا ہے؟ گالی دینے کی. میں کیسے چھوڑوں گالی دینا؟ کیسے چھوڑوں؟ گالی دینا بند کر دیں, کم کر دیں. اور طریقہ بتاؤں بری عادت چھوڑنے کا. جب بھی ہو نا بری عادت یعنی برا کام, بدزبانی ہے, کسی پہ ہاتھ اٹھا دینا ہے, کسی کو جو ہے نا وہ ذلیل کر دینا ہے, عام باتیں یہی. تو اگر یہ انسان سمجھ جائے کہ میرے اندر یہ بری عادت ہے, اگر اس کو چھوڑنا چاہتا ہے نا, واقعی تنگ آیا, یہ کہتے ہیں میں اپنے برے اخلاق سے بہت تنگ آ گیا ہوں, کیا کروں؟ تو میں نے کہا یہ تنگ آیا ہی نہیں ہے. اگر تنگ آتا نا تو اسے چھوڑنے کی فکر کرتا, اور چھوڑنے کی فکر کیا ہے؟ نہ کریں. بس آسان سی بات ہے, نہ کریں, اس کو کم کریں. ایک طریقہ یہ ہے, نہ کریں, عادت چھوٹ جائے گی. نمبر 2, اگر کسی شخص کو کتنے ہی بڑے گناہ کی عادت ہے, جب اس سے گناہ ہو فوراً یوں کہے استغفر اللہ, اے اللہ میں اپنے گناہوں کی اردو میں بھی کہہ دے, اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. پھر بھی نہ رکے, پتہ کیا کہنا شروع کر دے؟ اے اللہ تو مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے. چند دنوں بعد اللہ چھڑوا دے گا, کر کے دیکھ لیں. کیونکہ آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا نا کہ اللہ تو چھڑوا دے, تو اللہ چھڑوا کے دکھائے گا. لیکن ہر برے اخلاق کو چھوڑنے کا بہترین طریقہ اس کو کم کر دیں, نہ کریں, اور اگر ہو جائے تب اور استغفار. چند دنوں بعد وہ عادت بدل جائے گی, انشاءاللہ. کر کے دیکھ لیں. جیسے ابھی اس کا پریکٹیکل اللہ تعالیٰ ہمیں کر کے دکھا رہا ہے. یہ جو میں نے علاج بتایا نا بری اخلاق کو چھوڑنے کا, یہ اللہ تعالیٰ آج روزوں میں ہمیں پریکٹیکل ہمارے اوپر ہی کر رہا ہے. اللہ یہ پریکٹیکل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آج کل ذرا موسم ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, اس کے باوجود کھانے پینے کو دل کرتا ہے, لیکن ابھی ایک آدھ ہفتے کے بعد پھر کھانا پینا آسان ہو جائے گا, چھوڑنا آسان ہو جائے گا. پھر روزے اتنے زیادہ نہیں, بالکل ہی نہیں لگا, ابھی بھی نہیں لگ رہے ماشاءاللہ. سب چہرے حشاش میں روزے داروں کے ماشاءاللہ, نہ پیاس ہے نہ بھوک ہے. لیکن اور بعد روزے آسان ہو جائیں گے. پھر پتہ کیا ہوگا؟ عید کا دن انشاءاللہ بڑا مشکل گزرے گا. میں نے انشاءاللہ بھی کہا ہے ساتھ. عید کا دن جب کھانا سامنے آئے گا نا, روزہ نہیں, آج تو عید کا دن ہے, کھانا مشکل ہو جاتا ہے. عید کے دن دوپہر تک شام تک تو یہ برا حال ہو جاتا ہے, ایک دم روزہ نہیں, آج عید کا دن ہے. کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی. جب 11 مہینے سے کھانے کی عادت تھی تو کھانا چھوڑنا مشکل تھا. اللہ کیا پریکٹیکل ہمیں کروا رہا ہے. جب 11 مہینے سے کھانا کھانے کی عادت ہے تو کھانا چھوڑنا مشکل تھا, اور جب کھانا چھوڑنے کی عادت پڑ گئی تو کھانا کھانا مشکل ہو گیا. جب برے اخلاق برے کام نہ کرنے کی عادت پڑ جائے نا, انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. ایک صاحب نے کہا کہ 2 پلاٹ ہیں لیکن کیش اور گولڈ کم ہے. ایک پلاٹ گھر بنانے کے لیے, دوسرا بیچ کر لگانے کے لیے, کیا زکوٰۃ لازم ہوگی؟ جی, اس کے لیے نا الگ الگ باتوں کو سمجھنا ہے. پلاٹ خریدتے وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ خریدتے وقت, بعد میں نہیں. اگر خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ میں اس سے گھر بناؤں گا, تو ایسی صورت کے اندر کروڑوں کا پلاٹ ہونا, 1 روپیہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کسی کے نزدیک بھی, کروڑوں کا. اور اگر یہ سوچ کر کہ اب مجھے ریٹائرمنٹ ملی ہے, میں پیسہ ملا ہے, میں ایک پلاٹ لے لیتا ہوں, ڈال دیتا ہوں, پھر کسی وقت میں بیچنا پڑا تو دیکھو کہیں کام آ جائے گا, یہ آپ نے انویسٹ کیا ہے لیکن بزنس آپ کا ارادہ نہیں ہے, تجارت خرید کر بیچنے کا ارادہ نہیں ہے, رکھنا چاہتے ہیں, تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی.
اگر آپ نے پلاٹ لیا اور لیتے وقت خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اس کو بیچ کر پیسہ کماؤں گا، ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو پر زکات ہوگی، چاہے پیسہ نہ ہو، 1 روپیہ نہ ہو۔ انہوں نے دیکھا نا کیش کم ہے، گولڈ کم ہے، میں ابھی اس طرف بات نہیں کر رہا، ابھی کیش گولڈ بالکل نہیں، ابھی بعد میں بات کروں گا۔ پلاٹ کو بہت واضح کر لیجیے، کوئی گول مول بات نہیں ہے۔ نیت کیا تھی خریدتے وقت، بعد میں نیت کا تبدیل ہو جانا اس کا اعتبار نہیں، اس کا اعتبار نہیں۔ اب آ جائیے کیش کی طرف۔ کیش اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا تھا نا کیش کے بارے میں، وہ فرمایا تھا 200 درہم ہونا اور اس پہ سال گزر جائے تو زکات ہوتی۔ 200 درہم، 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، تو یہ ہو گیا 612 گرام چاندی، جس کو آپ 52.5 تولہ چاندی کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم بتایا، اس کے نتیجے میں 52.5 تولہ چاندی۔ اب آج جو ہے نا وہ چاندی کا ریٹ مارکیٹ میں ہے 2250 روپے تولہ، 2250 روپیہ تولہ، کہیں 200 روپیہ تولہ، کہیں 200، یہ تقریباً 1,11,000 کے قریب قریب۔ تو حکومت پاکستان نے یہ یکم رمضان کو جو زکوٰۃ کاٹنی تھی اس کے پیسے مقرر کیے تھے 1,03,583 روپے، یہ جو ابھی حکومت نے مقرر کیے بینکوں سے زکوٰۃ کاٹنے کے لیے، جس کے پاس 1,03,000 روپے ہوں۔ انہوں نے 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی کے وہ بنائے حکومتی ریٹ کے مطابق۔ تو اگر کسی کے پاس 1,03,000 1,05,000 روپیہ ضرورت سے زائد پڑا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو تب کہیں زکات ہوتی ہے۔ بڑی شرطیں بتائی ہیں میں نے، یہ نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ روپے آیا تو زکات فرض ہو گئی، ابھی نہیں۔ جس دن آپ کے پاس 1.25 لاکھ آیا آپ پر زکات فرض ہو گئی، لیکن ابھی ادائیگی فرض نہیں ہوئی۔ ادائیگی کب فرض ہوگی؟ 1 سال گزرنے کے بعد۔ اور اگر درمیان میں ختم ہو گیا، نصاب نہیں رہا، کوئی بات نہیں، کبھی 4 لاکھ آ رہا ہے، کبھی 5 لاکھ آ رہا ہے، کبھی 10 لاکھ آ رہا ہے، کبھی 50,000 بھی نہیں ہوتا، کبھی 10,000 بھی نہیں ہوتا۔ اس بندے پر نہ سال گزرتا ہے مال پر، نہ اس بندے پر زکات فرض ہوتی۔ یہ ہو گیا کیش۔ اب آ جائے گولڈ۔ گولڈ اگر انسان کے پاس 7.5، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 20 دینار، 20 دینار کے بنتے ہیں 7.5 تولے سونا۔ آج کل چونکہ گرام ہوتے ہیں تو گرام بنتے ہیں 87.5 گرام سونا، 87.5 گرام۔ اب 1 تولہ سونا اس وقت ہے 1,92,000 روپے تولہ، مارکیٹ ریٹ آج کل 1,92,000، 2 لاکھ لگا لیں، 2 لاکھ روپے تولہ۔ یہ 7.5 تولے کہاں بنے گا جا کر؟ 14 لاکھ سے اوپر۔ لیکن شریعت نے ہمیں کیا بتایا کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونے سے کم زیور پڑا ہوا ہے، 5 تولے 4 تولے، اور اس کے ساتھ نقد روپیہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکات ہے ہی نہیں۔ حالانکہ 6 تولے سونا ہوتے 12 لاکھ روپیہ ہو گئے، لیکن اس پر زکات نہیں ہے۔ اور 7.5 تولے سونا ہو گیا تو اس پر زکات ہو جائے گی۔ تو کیش بھی گولڈ بھی ساری بات واضح ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ 98 سالہ والدہ مریض آئے، روزوں کا کفارہ کیسے ادا کریں اور کتنا دیں؟ نہ، کفارہ بالکل نہیں، کفارہ اور چیز ہے۔ کفارہ روزہ توڑنے پر کفارہ ہوتا ہے، ایک روزہ توڑنے پر 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسے کفارہ کہتے ہیں۔ وہ نہیں، اس کو کہتے ہیں فدیہ۔ اگر یہ 98 سالہ والدہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں صحت و عافیت سے ان کو سلامت رکھے، تو ان کا فدیہ۔ اور یہ سورۃ البقرہ، حوالہ بھی چاہیے ہو تو دیکھ لیجئے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، 184، 185، 186، اس میں اللہ نے روزے کے احکام بتائے۔ اس میں یہ آیت ہے، یہ فدیہ والی جو انہوں نے پوچھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ 1 مسکین کو فدیہ دے دیں، 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا۔ اب 2 وقت کھانا نہ دے سکتے ہوں تو ایسی یعنی انتظام نہ کر سکتے ہوں تو 2.25 کلو گندم 1 روزے کے بدلے میں دے دیں، نصف سا گندم کا، یعنی 2.25 کلو گندم، 2 کلو لگا لیجیے آپ، تو 2 کلو گندم گزشتہ سال
160 روپے. اسی کو صدقہ فطر بھی اسی کو کہتے ہیں. فدیہ صدقہ فطر یہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی پیمانہ ہے. گزشتہ سال 160 روپے تھا, اس سے پچھلے سال یہ 80-90 روپے تھا. اس سال 2 کلو گندم کے پیسے بن رہے ہیں کم از کم 300 روپے. ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم, 2 کلو گندم 300 روپیہ کم از کم. تو ایک روزے کا بدلہ یہ اپنی والدہ کی طرف سے فدیہ کتنا دیں گے؟ ایک روزے کے بدلے میں 300. تو 30 روزوں کا کتنا ہو گیا؟ 3 یا 9, کل کتنا ہو گیا؟ 9000 روپے. ایک صاحب نے کہا 7.5 تولے سونا نہیں کم ہے, لیکن 5 لاکھ کیش کچھ زیادہ ہے, تو زکوٰۃ کیسے اور کتنی دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے, اب دیکھیں کیش بھی ہے اور 5 تولے سونا بھی. ایک میں یہاں بات واضح کر دوں, یہ 7.5 تولے سونا کم جو موجود ہے, یہ زیور اگر بیوی کا ہے نا تو شوہر اپنے کھاتے میں نہ ڈالے. یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں نہ, بیوی کا الگ حساب ہے, شوہر کا الگ حساب. اگر بیوی کے پاس 6 تولے سونا ہے نا, اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے, یہ اپنے 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے گا, بیوی کے سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا. بیوی الگ, شوہر الگ, اس مسئلے میں الگ الگ زکوٰۃ فرض ہوگی. اس لیے اگر ان صاحب کے پاس خود موجود ہے 7.5 تولے سے سونا کم ہے لیکن 5 لاکھ روپیہ ہے, اب وہ جتنا سونا ہے اس کے پیسے بنائیں اور 5 لاکھ اس کو شامل کر کے اس کا 2.5% ادا کر دیں. یعنی ہر لاکھ کے پیچھے 2,500 روپیہ, ہر لاکھ کے پیچھے 2,500 روپیہ. آسان سے نسخہ, ہر کے پیچھے 2.5 لاکھ کافی. ان صاحب نے سوال کیا, میں ابھی جواب دے دیں. انہوں نے پوچھا کیا اعتکاف اس مسجد میں نہیں ہوتا جس میں جمعہ یا نماز ہوتی؟ جی, اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مسجد میں اعتکاف کریں جہاں جمعے کی نماز بھی ہوتی ہو, تاکہ جمعے کے لیے اس کو جانا نہ پڑے. اور اگر اس مسجد میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو ایسی صورت میں یہ جمعہ پڑھنے کے لیے جائے تو کوشش کریں کہ پھر نفلی اعتکاف کر لیں, نفلی اعتکاف کر لیں, یا وہ یہاں ظہر کی نماز پڑھ لیں, ظہر کی اپنی نماز پڑھ لیں, اور یا جا کر جمعہ پڑھنا ہو تو پھر نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں وہ اعتکاف کر لیں. تو یہ سوال مکمل ہوا کہ 7.5 تولے سونا نہیں ہے لیکن 5 لاکھ کیش ہے, تو اس کی زکوٰۃ کا حساب مکمل ہوا. میں بھائی صاحب کے سوال کو دوہرا دوں, بڑا اچھا سوال ہے کہ ایک خاتون کے پاس 4 تولے سونا ہے. میں اور ذرا کم کر دوں, 1 تولے سونا ہے. اب 1 تولہ سونا 2 لاکھ روپے کا, اور ساتھ آپ نے بتایا کہ اس کے پاس 10-15 ہزار روپیہ الگ سے رقم بچی ہوئی بھی ضرورت سے زائد موجود تھی. یہ نہیں کہ تنخواہ ملی تھی نا, ضرورت سے زائد اگر الگ رقم پڑی ہوئی تھی تو پھر سونے کے بھی پیسے بنائیں گے, روپے بنائیں گے, اور اس کو پھر مرج کر کے دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نکالیں گے. یعنی 1 تولہ سونا 2 لاکھ کا, اور وہ جو 15,000 ہے 2,15,000 ہو گیا, تو 1,03,000 روپے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. لہٰذا زکوٰۃ ادا کریں, بات مکمل ہو گئی. بھائی صاحب کا سوال ہے ضرورت سے زائد کیا مطلب, ضرورت سے زائد کیا مطلب؟ اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا, بچت. اس کا جواب کیا ہو گیا؟ بچت. چھوٹا سا جواب, اس کی بچت کو کہا جائے گا, اس پر سال گزرا. اب اگر اس نے کمایا 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 جمع کیا ہوا ہے, بیٹی ہے, اس کی شادی کرنی ہے, 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, 5 لاکھ پڑا ہوا ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ بیٹی کی شادی پر خرچ کرنا شرعی ضرورت نہیں ہے. میں نے اب جواب دیا, ضرورت سے زائد. ہاں, بیٹی کی شادی پہ 10 لاکھ 5 لاکھ خرچ کرنا یہ تو شرعی ضرورت نہیں ہے, زکوٰۃ دینی ہوگی. ایک صاحب عالم پروفیسر تھے, میرے ساتھ پڑھاتے تھے, ریٹائر ہو گئے. بہت عجیب, کیونکہ عملی زندگی کا واقعہ ہے نا,
تو ریٹائر ہوئے تو ظاہر ہے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وہ میرے ساتھی تھے، تو 19 گریڈ میں ایسوسیٹ پروفیسر تھے، وہ ریٹائر ہوئے. تو ریٹائر ہوئے تو ظاہر ہے پیسہ ملتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے سب کو، گریجویٹی فنڈ وغیرہ سب ملا. کہنے لگے میں نے نا 4 بیٹیاں ہیں میری، ان کی شادی کرنی ہے، گھر بھی نہیں میں نے بنایا، اب میرے پر حج فرض ہوگا کہ نہیں، میرے پر حج فرض ہوگا کہ نہیں. میں نے کہا حج تو فرض ہو گیا، گھر بنانا کرائے پر آپ رہ سکتے ہیں، یہ بھی شرعی ضرورت نہیں. بیٹی کی شادی پہ کئی لاکھ روپے خرچ کرنا، یہ بھی شرعی ضرورت نہیں. حج فرض ہو گیا آپ پر. اس وقت حج جو تھا، حج کا پورا خرچہ تھا کل 2 لاکھ روپے، کل 2 لاکھ روپے، جو آج کل 11 لاکھ ہے. یہ اس وقت 2017 کی بات ہے. کل آرام سے خرچ کرے تو 2 لاکھ روپے ایک بندے کا حج. وہ بڑا دل کے اوپر بوجھ رکھ کرنا اس نے بات کو سنا، اور سننے کے بعد کہنے لگا کہ واقعی فرض ہے. میں نے کہا بالکل حج فرض ہے آپ پر، آپ حج کرائیں. حج کرنے گیا، وہاں جیسے رہتے ہیں وہاں ہوٹلوں میں نہیں رہا، وہ سرکاری طور پر جیسے حج کرتے ہیں، وہ حج پہ گیا. وہاں ایک کمرے میں 6-6 7-7 بندے ٹھہرتے ہیں، 6-6 7-7 عورتیں ایک کمرے میں ٹھہرتی ہیں، جیسے سرکاری انتظام ہوتا ہے. وہاں 40 دن رہا ہو حج کے دوران. اب وہاں جناب ایک اس سے دوستی ہو گئی، ایک اس سے دوستی ہو گئی، ایک اس سے دوست، 40 دن حج کے ساتھ ہی بچوں وغیرہ کے بارے میں تعارف ہوا. 2 بچیوں کی شادی تو وہیں ہو گئی، اور دونوں ایک دوسرے اتنا تعارف ہوا، کہنے کہ نہیں بس ہم نے کوئی لینا دینا بالکل نہیں، ہمارے پاس بھی گھر بار بنا ہوا ہے، بچے کے پاس سب کچھ ہے. تو حج کر کے واپس آیا تو اس نے مجھے خاص طور پر بتایا، کہہ رہے کہ میں حج کر کے واپس آ رہا ہوں اس حال میں کہ میری 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے، اور وہ دونوں طرف یہ طے ہو گیا کہ لینا دینا بالکل نہیں، ہم نے تمہارے پاس سب کچھ جو کچھ ہے بس ٹھیک ہے. اور واقعی ہو گئی شادیاں دونوں بچیوں کی. اب بتائیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا زیادہ بہتر تھا یا ادھر بہتر تھا؟ سوچنا ہوگا. اور یہ اللہ دکھا دیتا ہے، یہ اللہ دکھا دیتا ہے. ایک صاحب نے کہا 3 رکعت امام کے ساتھ پڑھی اور تشہد بھی پورا پڑھ لیا، یاد آیا کہ 1 رکعت باقی ہے، اب سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں؟ اس سوال کو میں ذرا دہرا دوں، یہ بہت دفعہ پیش آتا ہے. آپ امام کے ساتھ آپ نے 3 رکعت 1 رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھی، تو اب جب امام تو ظاہر ہے سلام پھیرنے تک سب کچھ پڑھے گا، تو آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ آپ نے بھی پیچھے سب کچھ پڑھنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ابھی میں نے کھڑے ہو کر اپنی باقی نماز پوری کرنی ہے تو میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے چپ ہو جاؤں نا. آپ نے عبدہ و رسولہ تک تحیات بھی پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد وہ امام جب دونوں طرف سلام پھیر دے تو آپ کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر لیں. جو ان صاحب کا جو سوال تھا نا کہ میں نے تشہد بھی پورا پڑھ لیا پھر یاد آیا 1 رکعت باقی ہے، یاد آئے یا نہ آئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورا پڑھنا ہے. پورا پڑھ کے پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، آپ پر سجدہ صاحب نہیں ہوگا. اور ایک بات اور بتا دوں، جتنی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے نا اس میں مقتدی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، فرض نہ چھوٹے بس، باقی کوئی غلطی ہو جائے نا تو مقتدی پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا. اور اگر اپنی باقی نماز جو پڑھا تھا 1 رکعت 2 رکعتیں 3 رکعتیں اس میں کوئی غلطی اپنی نماز میں ہو گئی تو سجدہ صاحب ہوگا، واجب چھوٹ جائے گا. تو جی ایک مسجد ہے، قریب جامع مسجد ہے جی، تو وہ تیسری مسجد میں ٹرافی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کہاں وہاں اعتکاف سنت کفایا وہ نہیں ہو سکتا جی. پھر نماز پڑھ واپس آ جائے جمعہ، ایسی صورت میں نماز پڑھ کے واپس آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا. لیکن بھرپور کوشش ہو اعتکاف وہاں کرے جہاں جمعہ ہوتا ہو، تاکہ اس کو اس ضرورت کے لیے بھی باہر نہ جانا پڑے. بس اس میں احتیاط کر لیجیے، احتیاط کر لیجیے. جی جی، نفلی نہیں، نفلی اعتکاف ہو پھر بہت گنجائش ہے، پھر تو گھر کھانا بھی کھا کر آ جائے. نفلی اعتکاف، بھائی صاحب نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر نفلی اعتکاف ہے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا نفلی اعتکاف ہے تو گھر کھانا کھا کے بھی آ جائے، تینوں ساری بھی کر کے. نہیں، جو مسنون اعتکاف میں شرعی ضرورت کے لیے طبعی ضرورت کے لیے باہر جا سکتا ہے، اس لیے اگر جمعہ پڑھنے جائے تو بس فوراً واپس آ جائے، سنتیں وغیرہ بھی یہی پڑھ لے، احتیاط کر لے. یہاں سنت اعتکاف میں نا بڑی سہولتیں ہیں بالفرض.
آپ کے گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کھانا لانے والا کوئی نہیں، آپ اعتکاف سنت اعتکاف میں رہتے ہوئے سحری کے وقت جائیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں، کھانے کا ٹفن لے کر آ جائیں، مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھائیں، افطاری کے وقت میں پھر جائیں، کھانا لے کر آ جائیں، گنجائش جواز موجود، شریعت میں بہت سہولتیں موجود، تھوڑے سے مسائل معلوم ہو جائیں بس پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ جی جی، اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ نیچے کر لینے چاہیے یا دونوں سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ نیچے کر لینے چاہیے؟ ہاں، بھائی صاحب کا سوال میں دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے نا۔ سوال انہوں نے یہ کیا کہ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو اسی صورت میں امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے یا سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیں پھر اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے 100% جائز ہیں، 100% جائز ہیں۔ چاہے آپ چوتھی تکبیر کہی، آپ ہاتھ چھوڑ دیں، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، ہاتھ باندھنا سنت ہے، لیکن تکبیر کہنا فرض ہے۔ نماز جنازہ کے اندر تکبیر، چاروں تکبیریں فرض ہیں، وہ فرض ضرور پورے کر لیں۔ ایک بات طے ہوگی کہ بات واضح ہو گئی، چاہے بعد میں آپ دونوں ہاتھ چھوڑ دیں چاہے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، بالکل جائز۔ اب ذرا غور سے سنیے گا میری بات۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز جنازہ میں نا جب امام دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے ایک طرف سلام پھیرتا تو دوسرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ جی ایک طرف سلام پھیرے تو ایک ہاتھ چھوڑ دیں، دوسری طرف ہاتھ سلام پھیرے تو دوسرا ہاتھ بھی چھوڑ دیں، یہ سنت نہیں۔ یا تو دونوں ہاتھ پہلے چھوڑ دیں یا دونوں ہاتھ باندھیں رکھیں بعد میں چھوڑ دیں، جائز۔ ایک صاحب نے کہا کہ کمیٹی کے بیلف پر کسی سے ادھار رقم لے کر حج کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، مثال کے طور پر 5 لاکھ 10 لاکھ کی آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، تو آپ نے سمجھا کہ بھی کمیٹی مجھے ملے گی، ظاہر ہے جائز کمیٹی ہے تو مجھے ملے گی تو میں اس کو پورا کر لوں گا، لیکن اب اس وقت جو ہے وہ 11 لاکھ 12 لاکھ روپے کا سرکاری حج ہو رہا ہے، تو میں پیسے بیچ میں ڈال کر جا کر حج کر لیتا ہوں، پھر اگلے سال اور مہنگا ہو جائے گا، مہنگا ہی ہونا، سستا تو ہونا نہیں، تو اگلے سال اور مہنگا ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں گا؟ تو پتہ ہے اس کو کہ میں قرض اتار لوں گا بڑی آسانی سے، یہ ادھار لے کر فرض حج ادا کرنے جائے گا، اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا جب اس کو توقع ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا کہ جس کے پاس ہے بھی نہیں، اب میں سوال کو بدلنے لگا ہوں، پیسہ نہیں اس کے پاس لیکن توقع ہے کہ میں جمع کر کے کمیٹی ڈال کے کر لوں گا کچھ، تو قرض اتار لوں گا، میں اب اس سال 11 لاکھ قرض لے کر حج کراتا ہوں، حج فرض نہیں ہے اس پر، لیکن وہ 11 لاکھ روپیہ 12 لاکھ روپیہ قرض لے کر حج کر کے آ جاتا ہے، اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا، فرض حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کی جائے کہ جب فرض نہیں ہے تو اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ ایک بندے پر ساری زندگی حج فرض نہ ہو اور وہ ساری زندگی میں ایک بار بھی حج نہ کر سکے، اسے ذرہ برابر گناہ نہیں ہوگا، اس کے بس میں فرض ہی نہیں ہوا، فرض ہی نہیں ہوا، اس لیے بہت اللہ نے دین میں آسانی رکھی۔ اچھا، یہ نماز جنازہ پڑھتے وقت پیر جو ہے جوتے سے نکالنا کیوں ضروری ہے؟ جبکہ پاؤں بھی وضو کی وجہ سے پاک ہوتا ہے تو جوتا بھی اندر سے پاک ہوتا ہے، جب ہم جوتا اتار کے اوپر پاؤں رکھیں گے وہ تو ناپاک جگہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں جی ہاں، بھائی صاحب کا سوال میں دہرا دوں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ نماز جنازہ پڑھتے جوتے کیوں اتارتے ہیں؟ اگر جوتے کے اوپر پاؤں رکھیں گے تو وہ تو اوپر سے ناپاک ہوتا ہے۔ انہوں نے خود ہی جواب دے دیا، انہوں نے خود ہی جواب دے دیا، اگر جوتے پاک ہوں تو نماز جنازہ نہیں، آپ عام نماز بھی جوتوں سمیت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جوتے پاک ہوں تو صرف نماز جنازہ نہیں، باقی نماز، مسجد میں نہیں جوتے لائیں گے، مسجد میں نہیں لائیں گے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کبھی جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے. جامع ترمذی کی مستند حدیث ہے. اس لیے اگر کبھی نئے جوتے لیں نا، نئے جوتے، تو گھر میں جوتوں سمیت اس سنت پر عمل کر لیجیے. لیکن ہمارے جو عام طور پر جوتے ہوتے ہیں یہ باتھ روم میں بھی اگر تو آپ کو پکا پتا ہے نا کہ بھائی میرے جوتے بالکل پاک ہیں تو آپ جوتے پہنے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو 100% پکا پتا ہے نا میرے جوتے بالکل پاک ہیں. لیکن اگر یہی واش روم میں جاتے ہیں، وہی جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، وہی ناپاک جگہوں میں بھی ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، اس کی چھینٹیں بھی پڑ، واش روم میں جوتے لے کے جاتے ہیں تو اس پہ پیشاب کی چھینٹیں ویٹیں بھی پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اب ان جوتوں کے اوپر پاؤں رکھیں گے تو وہ جوتے پہلے ہی ناپاک ہیں. اس لیے نماز جنازہ میں پاک جگہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اس لیے جوتے اتار کر آگے یا پیچھے رکھ لیں، زمین پر کھڑے ہو جائیں، زمین پر کھڑے ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اب جواب مکمل ہو گیا. ایک صاحب نے کہا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے کیا والد اپنے بیٹے اور بہو کو حج کروا سکتے ہیں؟ فرض حج ادا ہو جائے گا. جی جوائنٹ فیملی سسٹم کے یہی تو سب مزے ہیں. ہاں مشکلات نہیں ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، برکتیں بھی بہت ہیں، بہت برکتیں ہیں. آپ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر نقصان اور فائدے اگر ایک ایک کر کے لکھنا شروع کر دیں گے نا، آپ کو فائدے پھر زیادہ نظر آئیں گے. بہت عجیب بات بتا رہا ہوں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو. صحابی نے کہا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر اکٹھے کھانا کھایا کرو. جب انسان مل کر زندگی گزارتا ہے بڑی تلخ باتیں ہوتی ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر والد صاحب ماشاءاللہ بہو اور بیٹے کو کہتے ہیں جاؤ حج کرو، اور بچے ہونے سے پہلے حج کرو. شادی ہو گئی نا جاؤ. ماشاءاللہ بعض گھروں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جو ہی شادی ہوتی شادی پہ نہیں خرچ کرتے زیادہ. جو میں نے ان گھروں کے اندر دیکھا شادی پہ لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتے، پہلے سے کہہ دیتے ہیں بھائی ہم نے خرچ ورچ نہیں کرنا، بس بہو بیٹے کو ہم نے حج پہ بھجوا دینا. سبحان اللہ. اب ساری زندگی ان پر حج کبھی فرض نہیں ہوگا، ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، پھر کروڑوں روپے آ جائے حج فرض نہیں ہوگا. کتنی دانش مندی کی بات ہے. تو آج کے دور میں بچوں کی شادیوں پر خرچ کرنے کے بجائے ان کو کیا کرا دیں؟ حج کروا. تو یہ والد صاحب اگر اپنے بہو اور بیٹے کو حج کروائیں گے تو ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا اور زندگی میں کبھی فرض نہیں ہوگا. ایک صاحب نے کہا یہ دعا دینے کے بارے میں کوئی ممانعت ہے کہ مخفی علانیہ غصے کی حالت میں کسی کو لعنت دینا یا لعنتی کہنا، اس کے بارے میں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بد دعا دینے کے بارے میں کوئی ممانعت ہے تو اس کا جواب یہ کہ بد دعا نہیں دینی چاہیے، بد دعا نہیں دینی چاہیے. یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ ظلم کر رہا ہے، میرا حق نہیں دے رہا. بد دعا نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ بڑے خطرناک ہیں. اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ بڑے خطرناک ہیں. کیوں؟ حدیث سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مظلوم جو ہو نا، بے بس مظلوم، اس کو زیادہ نہ دبایا کریں. اچھا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کیوں؟ حدیث سناؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فانه ليس بين الله وبينه حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے. مظلوم کی بد دعا اس لیے نہ دیں بد دعا. ایک صاحب نے کہا جمعے کا عربی خطبہ رہ جائے کیا جمعے میں کمی ہوتی ہے یا ناقص ہوتی ہے؟ جی واجب چھوٹ جاتا ہے، اس لیے عربی کا خطبہ، اردو کی تقریر نہیں، وہ نہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، جائز ہے. لیکن عربی کا خطبہ یہ واجب. ایک صاحب نے کہا تراویح سنت موقدہ یہ غیر موقدہ؟ یہ سنت موقدہ، تراویح سنت موقدہ. ایک وقت سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھ جائے یا عشاء کے بعد؟ جی سورج غروب ہونے کے بعد رات شروع ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ واقعہ رات کو پڑھے،
اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد. اس لیے جب رات ہو جائے تو آپ پڑھ لیجیے، سنت پر عمل ہو جائے گا. ایک صاحب نے کہا وضو کرتے ہو اگر کچھ وقفہ ہو جائے تو چند لمحوں کے لیے تو کیا پھر سے وضو کرنا ہوگا؟ مثلا فون سن لیا. یہ میں سوال دوبارہ دہرا دوں. یہ کہتے ہیں وضو کرتے ہوئے اگر کچھ وقفہ ہو جائے، مثلا فون سن لیا چند لمحوں کے لیے، تو کیا پھر سے وضو شروع کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اگر آپ کے اعضاء خشک نہیں ہوئے تو آپ نئے سرے سے وضو نہ کریں. جہاں چھوٹ گیا تھا وہ، جیسے ہاتھ دھو لیے، منہ دھو لیا، کونیاں دھو لی، ابھی سر کا مسح کرنا تھا، ٹیلی فون آ گیا، اب نکال کے فٹافٹ بات کر لی. لیکن ظاہر ہے چند منٹ، آدھا منٹ بات کرنے سے، تھوڑی سی بات کرنے سے وضو خشک، سارے اعضاء خشک نہیں ہو جاتے. ٹھیک، فون دوبارہ رکھ کر باقی وضو پورا کر لیں. اور اگر لمبی بات ہو گئی اور اعضاء خشک ہو گئے، اب نئے سرے سے وضو کر لیجیے. اگرچہ پھر بھی اگر آپ باقی وضو کریں گے آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن احتیاط اس میں ہے کیونکہ لگاتار وضو کرنا، پیدل پہ وضو کرنا یہ سنت ہے. جی. ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، وہ اپنے کارڈز کو حج پہ بیچتے ہیں، اپنے ماضی کو بیچتے ہیں، ان کا حل ہو جاتا ہے، ان کو اس کا کیا پڑتا ہے؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے تو وہ اپنے ملازمین کو حج پہ بھجواتی ہے، تو کیا اس طرح ملازمین کا حج ادا ہو جاتا ہے، فرض حج ادا ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس دن وہ ملٹی نیشنل کمپنی اس کو ٹکٹ دیتی ہے، پاسپورٹ بنوا کے دیتی ہے، پیسے دیتی ہے کہ یہ لو بس حج کراؤ، بس جو ہی دیا اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. جو ہی دیا اس پر حج فرض ہو گیا. کیوں؟ آیت ہے قرآن مجید کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جب اس کی طرف جانے کی طاقت ہوگی تو حج فرض ہو جائے گا. بس پاسپورٹ ہوا، ٹکٹ آیا، پیسے آئے، حج فرض ہو گیا. اب جب کر کے آئے گا تو فرض حج ہوگا اور مالکان کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. ان کو ضرور ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا جو آدمی سود پہ کاروبار کرتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو سود پہ کاروبار کرتا ہو اور اس کا سارا کام ہی سود پہ چلتا ہو تو ایسی صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور بار بار گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہو وہ فاسق ہوتا ہے، اور جو فاسق ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. اگر آپ نے پڑھ لی آپ کی فرض نماز ادا ہو گئی. پوری بات میں نے بتا دی. گناہ کبیرہ کا، ابھی اس پر آپ اور بھی ذہن میں لے آئیے، گناہ کبیرہ کا مرتکب جو بندہ ہو، توبہ نہ کرتا ہو، استغفار نہ کرنے کی نشانی یہ ہے کہ ابھی بھی وہی کرتا رہتا. گناہ کبیرہ سود وہ لیتا ہے اور گناہ کبیرہ اور کوئی بڑے بڑے وہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ فاسق ہے. فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. پڑھ لی ہو جائے گی، بات مکمل ہو گئی. یہ نے پھر سوال کیا فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ میں نے کہا مکروہ تحریمی. ایک آگے سوال ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دے دی، اور وہ عورت 2 سال سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے، کھانا وغیرہ سب کچھ اس کے ساتھ ہے. اب وہ شخص امامت کرواتا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس نے 3 طلاقیں دے دی اور حلالہ نہیں ہوا، اب یہ اس کا اس عورت کے ساتھ رہنا گناہ کبیرہ ہے. ہاں اگر دونوں احتیاط کرتے ہیں تو الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں اور آپس میں اس جسمانی تعلق بالکل قائم نہیں کرتے تو بہت سی گنجائشیں موجود ہیں. بہت سی گنجائشیں موجود ہیں. اگر جسمانی تعلق قائم کر لیں گے وہ زنا ہوگا، اور زنا کا مرتکب گناہ کبیرہ، پھر وہ فاسق کی لائن میں آ جائے گا. ایک صاحب نے کہا روزے کی حالت میں برش کرنا کیسا ہے؟ جی بغیر پیسٹ کے آپ برش کر سکتے ہیں. جیسے منہ میں یعنی اذان ہو گئی تو اب آپ نے کہا کہ دانت صاف کر لوں، کھانا لگا رہ جائے گا، تنگ ہوں گا، تو آپ نے برش کر لیا تو ٹھیک خالی. اگر روزے کی حالت میں پیسٹ لگا کر کیا پھر تفصیل ہے. اگر تو آپ بہت محتاط ہو کر آپ نے ٹوتھ برش کیا پیسٹ کے ساتھ کہ بھی حلق کے اندر بالکل گلے کے نیچے پانی مزے والا ذائقے والا پانی نہیں گیا تو آپ کا روزہ بچ گیا. اور اگر ایک قطرہ بھی گیا نا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے. تو اس لیے بچنے کی ضرورت ہے، خالی برش کر لیجیے اور مسواک کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے.
یہ عام طور پر ہوتا ہے، ساری کا وقت جلدی جب ختم ہو جاتا ہے لانے ہونے لگتی ہے، منہ صاف نہیں کیا ہوا، ابھی روٹی کے ٹکڑے گوشت دائیں بائیں کوئی لگا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں سارا دن تنگ ہوں گا، نکل جائے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے آپ خالی برش کر لیں، پیسٹ نہ لگائیں۔ ایک اسٹاک پر کیسے زکوٰۃ دی جائے؟ میرے پاس کچھ اسٹاکس ہیں جن کی موجودہ مالیت اس سے مختلف ہے، جب میں نے خریدے تھے کیا میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت اس کی مالیت کا اعتبار ہوگا یا خریدتے وقت کی مالیت کا اعتبار ہوگا؟ جی ایک بات تو یاد رکھ لیجئے کہ اسٹاک دو طرح کا ہے، ایک ہے خام مال، ایک ہے تیار مال۔ اسٹاک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خام مال را میٹیریل، ایک فرنشڈ میٹیریل۔ تو را میٹیریل پڑا ہوا ہے، تیار شدہ مال پڑا ہوا ہے، دونوں کی مارکیٹ ویلیو آپ نکالیں گے، قیمت خریدنے، اب یہ کتنے کا ہے، بس اس پر آپ حساب لگا کر 2.5% زکوٰۃ دے دیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج کے جو شیئرز ہیں وہ آپ معلوم کر لیں گے کہ اس کی کتنی مالیت ہے، اتنی مالیت پر زکوٰۃ دے دیں گے۔ ایک صاحب نے کہا USD پر زکوٰۃ کے لیے اس دن کی مالیت کا اعتبار ہوگا، یہ شیئر کا غالباً پوچھا ہے سوال ہے کسی نے نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں اس دن جس دن سال پورا ہوگا اس دن دیکھا جائے گا اس کی ویلیو کیا ہے۔ 45 سال کی عورت ہے جس کو حیض نہ آتے ہوں، کیا وہ محرم کے بغیر حج پہ جا سکتی ہے؟ جی ایک تو بات یاد رکھ لیجیے کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کو مینسز بالکل نہیں آتے، تو کیا وہ محرم کے بغیر حج پہ جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ 45 سال کی عورت جس کو مینسز آنے بند ہو گئے، ایسی صورت میں وہ محرم کے بغیر حج پر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ اگرچہ سعودی حکومت نے اب بغیر محرم کے حج اور عمرہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، لہذا اس صورت میں وہ سعودی گورنمنٹ کے قانون کی تو خلاف ورزی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب اگر اس کا کوئی محرم وغیرہ تیار نہیں ہو رہا اور وہ بغیر محرم کے حج فرض ادا کرنے چلی جاتی ہے تو بغیر محرم کے سفر حج کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن فرض حج ادا ہو جائے گا، فرض حج ادا ہو جائے گا، سفر کا گناہ ہوگا، وہ ایک الگ چیز۔ ایک صاحب نے کہا ڈاکٹر نے دانت میں دوائی لگائی جس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس سے روزے پر فرق ہوگا کہ نہیں؟ جی ایک تو بات یاد رکھ لیجئے گا کہ ڈاکٹر اگر دوائی لگا دے روزے کی حالت میں نہیں، آج دوائی لگا دی، بھر دی دوائی، فلنگ کر دی، بعد میں اس کا ذائقہ روزے کی حالت میں آتا رہا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر روزے کی حالت میں دوائی لگوائی، درد ہو رہا تھا دوائی لگوائی، تو ایسی صورت میں اب اگر اس کا ذائقہ حلق کے اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی صورت میں ڈاکٹر حضرات کو بتا دینا چاہیے۔ وہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں نا BDS کو 8 سال یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھاتا رہا، یہ جو دانتوں والے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو میں 8 سال پڑھاتا رہا ہوں، یہی چیزیں ہر BDS کے ڈاکٹر کو، اور پیپر بھی میں ہی سیٹ کرتا تھا خود، تو میں ان کو بتاتا تھا کہ دیکھیں اگر کسی کو کوئی ایسا آ جائے، درد والا مریض آ جائے، تو آپ ان کو پورا طریقہ بتاتا تھا دانتوں کے علاج کا، کہ آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے سوراخ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے پس بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ پس کے پریشر کی وجہ سے درد ہوتا ہے، آپ پس بھی نکال سکتے ہیں، اور اب وہ سک کرنے والی مشینیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، یعنی وہ کھینچ لیتی ہیں نا، پانی کا ایک قطرہ بھی کھینچ لیتی ہیں، ایک قطرہ حلق میں نہیں جاتا، اب ہر ڈاکٹر کے پاس تقریباً وہ ہوتی ہیں سک کرنے والی مشینیں، تو سک کرنے والی مشینیں لگائیں، آپ دانتوں کا پورا علاج کریں، بس حلق میں نہیں جانا چاہیے، اور پھر جب آپ اندر دوائی بھریں تو اوپر فلنگ کر دیا کریں، مسالہ لگا کر اس کو بند کر دیا کریں، جب وہ مسالہ لگا کر بند کر دیں گے ذائقہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا ہے، یعنی ٹیکنک ہے موجود، ساری موجود، تو روزے کی حالت میں دانتوں کا علاج کروانے کی بہت سی گنجائشیں موجود ہیں۔ ایک صاحب نے کہا اذان پر سر پر دوپٹہ لینے کا کیا حکم ہے؟ جی اذان نہیں، ہر وقت یہ عورت کے سر کے بال سطر میں شامل ہیں، سطر میں شامل ہیں، صرف اذان نہیں، اگر اذان کے وقت بھی لے لیں اس پر بھی شکر کریں، لیکن یہ سر پہ دوپٹہ لینا، سر کو ڈھاکنا، اسکارف استعمال کر، نہیں دوپٹہ اڑ سکتے اسکارف استعمال کر لیں گھر میں، ہاں اس میں دقت نہیں ہوتی، اسکارف
اس سے کہ بچت ہو جاتی ہے، بال ڈھکے رہتے ہیں، سارے کام کر لیتی ہیں خواتین۔ آپ نے بتایا تھا قرآن کو یاد کرنے کی روز ایک پارہ پڑھیں تو عورت حیض کے دنوں میں کیا کرے؟ جی، عورت نے اگر حافظہ ہو تو اسی صورت میں 3-4 دن کی بات ہوتی ہے، کچھ بہت ہو 5 دن ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، تو 5 دن تک وہ انتظار کر لے، باقی دنوں میں پھر وہ ایک ایک پارہ کر کے پڑھتی رہے۔ لیکن حیض کی حالت میں قرآن مجید زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی کا بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا وجہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھی تو ہوگی ہی نہیں، کیونکہ فرائض کے اندر، واجبات کے اندر قیام فرض ہے، اور نفل نماز کے اندر قیام فرض ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات، نفل نماز کے اندر قیام فرض ہی نہیں، بلا وجہ بس بیٹھ کے نماز پڑھ لی نفل، ٹھیک، کھڑے ہونے کے برابر آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہونے کی نسبت آدھا ثواب ملے گا۔ جی، اگر کوئی بندہ سجدہ نہ کر سکے، انہوں نے سوال کیا سجدہ نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں رکوع کر سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا۔ جو سجدہ نہیں کر سکتا وہ عام طور پر تشہد کی حالت میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں وہ بندہ جو سجدہ نہ کر سکتا ہو وہ قیام بھی کرے گا، رکوع بھی کرے گا، اور تشہد کی حالت میں بیٹھنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کر لے۔ لیکن قیام کر سکتا ہے تو کرے گا، وہ فرض ہے، رکوع کر سکتا ہے تو کرے گا، صرف سجدہ نہیں کر سکتا۔ جو سجدہ نہیں کر سکتا وہ عموماً تشہد میں بھی اشارہ سے بیٹھ سکتا، تو اسی صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور جو بندہ تشہد کی حالت میں بیٹھ سکتا ہے، یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے، جو بندہ تشہد کی حالت میں بیٹھ سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا، یہ کمر کی تکلیف میں ہوتا ہے، گھٹنوں کی تکلیف میں بھی ہوتا ہے، کہ بندہ ایک دفعہ بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے بیٹھ جائے گا، اس کے بعد یہ سجدے میں بھی جا سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، پھر سجدے میں جا سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اٹھے گا نا تب تکلیف ہوگی۔ ایسا بندہ جو بیٹھ کر آسانی سے سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سجدہ کر سکتا ہے۔ یہ بڑی نازک بات بتا رہا ہوں، جو سجدہ کر سکتا ہے نا، قیام نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کے چکر آ رہے ہیں، چکر آتے ہیں، یا بسا اوقات اس کی بیک بون میں تکلیف ہے تو یہ رکوع نہیں کر سکتا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، لیکن جب بیٹھ جائے، سیدھا بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد سجدہ کر سکتا ہے۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، گھٹنوں کی تکلیف میں بھی، گھٹنوں کی تکلیف میں بعض سٹیجز ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ سجدہ کر سکتا ہے بیٹھ کے زمین پر، تو یہ زمین پر بیٹھے، کرسی پر نہیں۔ تو میں نے بہت آسان بات مکمل ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا جمعے کے دن پہلی صف میں جائے نماز سے پہلے لگاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بہت سیدھی سی بات ہے نا، جگہ ملنا، پہلے سے جائے نماز بچھا دی، اس کے بعد غائب ہو گئے، اور پھر یا کسی کو کہہ دیا جائے نماز بچھا دینا، میں بعد میں آؤں گا تو وہاں شریک ہو جاؤں گا، یہ دوسرے کا حق مارنا ہے، یہ دوسرے کا حق مارنا ہے۔ ہاں، یہاں مسجد کے اندر یہ جانماز بچھائی جاتی ہے مؤذن کے لیے، کیونکہ مؤذن نے عین وقت پہ بھی سارے کام کرنے ہوتے ہیں، کوئی بجلی جلانا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، کوئی جنریٹر چلانا ہے، کچھ، تو وہ مؤذن کے لیے ایک جانماز بچھائی جاتی ہے، یہاں کوئی نہ پڑھے، یہاں کوئی نہ ہو، تو اس کے لیے جائز۔ یا صبح درس دینے کے لیے امام صاحب آتے ہیں تو بالکل 3 منٹ پہلے آتے ہیں، تو اسی صورت میں ان کے لیے جانماز بچھائی ہوتی ہے درس دینے والے صاحب کی، تو وہ آئیں گے اخیر میں آئیں گے، تو انہوں نے شرعی ضرورت پوری کرنی، اس کے لیے بھی آپ جانماز بچھا سکتے ہیں۔ لیکن وہ آپ کے دوست جو ہے انہوں نے بھی آنا ہے تو اس کے لیے جانماز پہلے سے بچھا دیں، باقی سب پیچھے کھڑے ہوں، آپ کے دوست کے لیے جگہ خالی ہو، یہ ضرورت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، شرعی ضرورت۔ جمعے سے پہلے صف میں جگہ ملنی نہیں چاہیے، آ کر بیٹھ جائیے۔ بچھا کے ہم خود پیچھے ہوتے ہیں، جی جیسے ویسے بات ہے، بچھا کے پیچھے ہوتے ہیں پھر۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے حیلہ تدبیر، کہتے ہیں میں اپنے لیے جانماز بچھا دیتا ہوں، خود پیچھے بیٹھ جاتا ہوں،
تو ٹھیک ہے، ویسے پیچھے بیٹھ جائیں، باقی مسجد خالی ہے، اس وقت تک تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن ساری مسجد بھر گئی اور آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگلا جانماز جو جگہ وہ خالی پڑی ہوئی ہے اسے کوئی پر نہیں کر رہا، یہ غلط ہو جائے گا. اب غلط ہو جائے گا. ہاں اور جگہ باقی ہے، آپ جانماز اپنی بچھا کے ادھر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، مسجد خالی پڑی، ٹھیک ہے. لیکن جب مسجد پر ہونے لگے گی اس وقت جتنی دیر آپ نے وہ جگہ خالی رکھی ہے دوسرے کا حق مارنے کا گناہ ہوگا. دوسرے کا حق تھا اس پر. ایک صاحب نے کہا اگر روزہ ٹوٹ جائے تو پیسوں میں کتنا ہدیہ دینا پڑے گا؟ جی روزہ ٹوٹ جائے، دیکھیں دونوں میں فرق ہے، توڑا نہیں ہے آپ نے، ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، کوئی غلطی. تین باتیں ہیں، بس زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. روزہ تین باتیں ہونے میں سے کوئی ایک بات ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ بڑا پکا ہے، اچھا فکر نہ کریں، اتنا کچا روزہ نہیں ہوتا. تین چیزیں: کھانا پینا، ازدواجی تعلق. کھانا پینا، ازدواجی تعلق. اگر ان میں سے کوئی وجہ ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا. بھول کر پتا تھا، بھول کر کھا پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن پتا تھا روزہ، لیکن ازدواجی تعلق